الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا. کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس وقت ہم جیسا کہ ذکر ہوتا آیا کہ 2012 کی اسلامی حوالے سے سفر کے مہینے کی 12ویں شریف کی اس خوبصورت روحانی وجدانی عرفہ والا محفل میلاد پاک میں حاضر ہیں. اس پر ہم اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے. خوبصورتی سے ان خوبصورت علماء کے خطابات آپ سن رہے تھے کہ یہ اللہ کریم کا کرم ہوتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے اور اس کا احسان ہوتا ہے کہ بندے کو یہ لمحات نصیب ہوں، اور بندہ ان محافل کے ذریعے سے، ان لمحات کے ذریعے سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے دل میں پختہ کرے اور زیادہ مضبوط کرے، امتی کا تعلق اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے. مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پاک مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوا ہو. اور جس وقت ہم اس چیز کا اعلان کریں، گھر میں ہوں یا باہر ہوں، جدھر بھی ہوں، جدھر بھی اس چیز کا تذکرہ کریں، اس وقت پھر ہم اپنے حال پہ نگاہ ڈالیں اور ہمیں اس چیز کا شدت کے ساتھ احساس ہو کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے ہیں، اپنے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی کا نعرہ لگانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پاک جن کے ہاتھوں میں آتا ہے ان کے اوپر تو کرم ہی کرم ہوتا ہے، وہ ہی تو نوازے ہوئے ہوتے ہیں، انہی کو تو اس طرح سے کہا جاتا ہے، انہی کے بارے میں تو یہی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا کہ میرا غلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے کا قصد فرماتے ہیں نا، جدھر ارادہ فرماتے ہیں جانے کا، جدھر سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہاں تک نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے آنے سے گھبراتا ہے، اس کے پیچھے سے بھی اس کے اوپر وار نہیں کر سکتا۔ کس کے بارے میں فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کے بارے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہو۔ در حقیقت جیسے ابھی گفتگو بھی ہو چکی اسٹیج کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دامن جن کے ہاتھوں میں آئے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کا اظہار کریں، ان کا تو کردار، ان کی تو گفتار، ان کے تو معاملات ظاہری ہوں یا باطنی ہوں اتنے خوبصورت ہونے چاہیے، اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ بس، اور ہوتے ہیں بھائی، ہوتے ہیں۔ یہی تعلق تو نکالتا ہے تمام چیزوں سے، یہی تعلق تو کہاں کا کہاں پہنچا دیتا ہے۔ یہی تو تعلق ہوتا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مقام پر موجود ہے، روشنی چھا جاتی ہے اور آگے سے آواز کیا آتی ہے کہ بس آپ پہنچ گئے، آپ کو سب کچھ حاصل ہو گیا، اب آپ کو اور عبادت کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو مجھے اس راستے سے روکنا چاہتا ہے جو راستہ مجھے یہ لے کے جا رہا ہے، تو مجھے میرے اور اس راہ کے درمیان رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے جو راستہ مجھے ادھر لے کے جا رہا ہے، اور یہ راستہ بڑا واضح ہے، انتہائی واضح ہے، بڑا روشن راستہ ہے یہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات، وہ اعلیٰ و عرفہ فرمودات جن کے بارے میں رب کریم نے خود فرمایا کہ جو یہ دے وہ لو، جس سے یہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ وہی تو راستہ ہے اس تک پہنچنے کا، وہی تو راہ ہے، وہ بڑے واضح ہیں۔ ہر معاملے میں، تنہائی کے معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہونے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، کہیں ہے کوئی معاملہ کرتے ہوئے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، کوئی بات کرتے ہوئے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، کسی جگہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہو تو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ کون سی ایسی جگہ ہے جدھر یہ خوبصورت عرفہ والا تعلیمات ہماری رہنمائی نہیں فرماتی؟ ہمیں ان کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ جب بندہ انہیں تھام لیتا ہے نا، پھر کرم ہی کرم، پھر کرم ہی کرم۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ تو مجھے اس راستے سے، کون سا راستہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ۔ کون سی اتباع؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع۔ کون سی اطاعت؟ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی تابعداری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی جو میں نے اپنائی ہوئی ہے اور جو مجھے ایسے لے کے جا رہی ہے۔ تو مجھے یہ کہنا چاہتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں، آگے دفع ہو جا، یہی تو سب کچھ ہے۔ اور طریقت کے معاملے میں تو دوست ہے ہی یہ سب کچھ۔ آقا علیہ الصلوۃ رب تعالیٰ نے تو خود ہمیں فرمایا ہے کہ ہے یہ سب کچھ۔ قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا او اللہ اللہ کرنے والے ہو میری طرف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ یہ جتنے ہیں نا اللہ اللہ کرنے والے، انہیں فرمائیے آپ کی طرف نگاہ ڈالو، آپ کی طرف رخ کرو، آپ کی غلامی اختیار کرو۔ جب آپ کی اتباع اختیار کریں گے، جب آپ کی غلامی کا تو گلے میں آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ اس تو پہلے تو کہنا سے میں نے اپنے رب نال بڑا پیار ہے، اس تو بعد میں رب کہاں گا اے میں نے بڑا ہی پیارا ہے۔ اور جب رب کریم فرماتا ہے نا یہ مجھے بڑا پیارا ہے، جب اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا پسندیدہ ہے، اس سے میں نے محبت کی، تو جبرائیل امین کو طلب فرماتا ہے۔ فرمانے کے بعد فرماتا ہے سن جبرائیل، یہ جو فلاں مقام پہ فلاں تجھے نظر آ رہا ہے، اس میں یاد رہے قرآن گواہ ہے کہ اللہ کو پیارا کون ہے؟ جس کے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا توق ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین مضبوطی سے تھام رکھے ہیں، وہی اللہ کو پیارا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی اللہ کو پیارا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی وہی۔ رب نے خود فیصلہ فرمایا ہے مجھے پیارا وہ ہے میرے پیارے حبیب جس کی گردن آپ کے دربار میں جھکی ہوئی ہے، جس کے گلے میں آپ کی غلامی کا توق ہے،
جو آپ سے آپ کی اتباع کو مضبوطی سے اختیار کیے ہوئے ہے، ہر جگہ ہر معاملے میں. میرے روحانی اولاد ادھر بیٹھے ہو، بچے بچیاں بیٹھی ہیں، یہ تربیت گاہ ہے. ادھر ہم نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھامنا ہے، ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن پاک کو تھامنا ہے، خوبصورتی کے ساتھ. آپ سب جہاں جاتے ہو، جس مقام پہ ہوتے ہو، جو طریقت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ کی شناخت کیا ہو جاتی ہے؟ آپ کی شناخت ہوتی ہے کہ آپ عیدگاہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہو. الحمدللہ مزہ آتا ہے کہ کوئی بچی ادھر سے گئی، خوبصورتی کے ساتھ تربیت حاصل کر کے گئی، ادھر رہی، آیا، دیکھنے والے کی نگاہ پڑی اور اس نے کہا مزہ آ گیا نا. گھر جائے گا کی کہے گا؟ گھر جانے کے بعد وہ خواتینوں کی اپنے گھروں میں جا کے کیا بات کریں گی؟ میں عیدگاہ گئی سا، میں ادھر اندر گئی، اندر بچیاں میں دیکھیاں، مدرسے گئی ادھر دیکھیاں، میں نے مزہ آ گیا. کیا کمال دی تربیت کر رہے ہیں. صرف اتنا خیال کرو خدا کے لیے، یہ خالی بچیوں کے ساتھ نہیں، بچوں سب کے ساتھ مخاطب ہوں. وہ کیا کہے گی؟ مزہ آ گیا، لطف آ گیا. کمال کی تربیت کرتا تھا. ہو رہی ہے ادھر فضول اوقات میں ہر وقت موبائل دیا چکیا، ادھر ادھر کی فضول باتوں میں نہیں لگی ہوئی. اسے میں نے جب دیکھا نماز پڑھتی تھی، کام کرتی تھی، کتابیں پڑھتی تھی، اس کے علاوہ جو کام ہوتا تھا درود شریف پڑھتی ہوئی نظر آتی تھی. کی فرق نظر آئے گا اگر اس کو باہر جا کے بھی ادھر کے بچوں اور بچیوں کو دیکھنے کے بعد باہر جا کے بھی یہی کہ بھائی جو باہر ہے نا ادھر بھی وہی ہے. کس کے اوپر عرف آئے گا؟ کس کی جتی پائے گی؟ آپ سب کہتے ہو نا الحمدللہ. میں تو خود کہتا ہوں جتنی محبت والے اللہ نے مجھے اولاد دیا کسی کو دی نہیں ہے. ان چیزوں کو سمجھو اور سمجھو. پھر میں بات کرتا ہوں جدھر لے جانا چاہتا ہوں، اور اسی انداز سے بچوں کے ساتھ ہی مخاطب ہوں. آئے باہر آئے اندر جائے. 2012 ہے بھائی، اور میرے بڑے ارادے ہیں اس بارے میں، اور مجھے شدت سے احساس ہے. 7 دن ہنج کر کے گزر گئے. حالانکہ الحمدللہ 2012 میں داخل ہوئے تو حسان صاحب نے خوبصورت محفل پاک سجا رکھی تھی. 1 2 دیکھا آپ نے، 3 4 5 آج 6 پھر 7 آج اللہ کے کرم سے اس کے فضل سے. لیکن جب دیکھتا ہوں تو پھر وہ بڑی خوبصورت جی مثال دیتی ہے کہ پہلی جی کہ ارادے بڑے ہیں. دینے والے تو یہ نہیں دی نا کہ اسے حج کا ارادہ کر لیا، یوں کا ارادہ کر لیا مدینہ پاک پہنچنا ہے. اپنے وجود کو دیکھے، اپنے کمزور پیروں کو دیکھے، پھر کہ میں اور کہ ارادہ اتنا بڑا اتنا عظیم. پھر ٹر پہ کہ ٹرتے پہواں گی نا مر جاواں گی نا. دیکھ اس دن کائنات ایسے جائے گا نا ٹر پئی سی تے میں ٹر پیا. الحمدللہ ٹریا سا، لیکن اس بارہ نے میرے اندر اور کوئی جذبہ پیدا کر دیتا ہے. اس وچ میں اندر جاواں، میں کوئی اور حال دیکھنا چاہتا. باہر ہوواں دوستاں کسی اور کیفیت ہی دیکھنا چاہتا، کیونکہ اسی جانا ہے دنیا دے گوشے گوشے جا کے کہنا ہے چھڈو سارے چکر، چلو مدینہ پاک کی طرف. اور سن دین اور سمجھ دین، نسدے پھر ادھر آندے بھی ہیں کہ جنا پیغام دین آیا سی نا، جدھروں آیا سی ادھر تے جا کے دیکھیے. میں تساں سارے کو اس انداز ہی دیکھنا چاہاں گا، او اندر ہو یا باہر ہو، کہ جدوں آئے نا دیکھے تھے میریاں گلاں سن کے انج ہوشیا ہوئے نا تے تو ان دیکھ کے انج ہو جائے. اور میں ایسا چاہوں گا، میں ایسا دیکھنا چاہوں گا. مجھے بڑا دل اس نے بڑا ہی عجیب سا دیا ہوا ہے، لیکن اس معاملے میں مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا. میں نے کرنا ہے کہ میں نے اس 2012 کو جے میری زندگی ہوئی نا تے جے نہ بھی ہوئی تو وہ میرا دیکھنا اللہ علیہ، اس کو پتہ ہے میں کیا چاہ رہا ہوں. خیر بات کر رہا تھا کہ اللہ کریم، پہلے وہ بات کر دوں، وقت نہیں ہے ایسا کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا، تیزی سے جا رہا ہے. بڈھا ہو گیا میرے قاری صاحب، وقت بھی بڑا بڈھا جیل کرتے ہیں، نہ گل کرن جوگا نہ گل سویٹر جوگا. خیر
اپنا وہ دو باتیں میں نے چھیڑی تھی الحمدللہ ٹھہر جو سوال کرنا ہوا تو کر بھی لواں گا آپ کہ وہ انہوں نے یہ فرمایا چلو پہلے وہی جدھر آیا تھا کہ آپ علیہ السلام وہ جب رب تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ یہ مجھے پیارا ہے جب رب پیار کرتا ہے اور یاد رہے اسی حوالے سے میں ادھر چلا گیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میری ساری اولاد میرے رب کی پیاری ہو جائے خیر اللہ کریم فرماتا ہے کہ جبرائیل امین کو طلب کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو میں اٹھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اس کے دل میں رسول اللہ میرے حبیب علیہ السلام کی محبت ہے چلنے لگتا ہے تو دھیان مدینہ پاک کی طرف ہوتا ہے کہ میرے بادشاہ کیسے چلتے تھے اٹھنے لگتا ہے تو دھیان مدینہ پاک کی طرف ہوتا ہے کہ میرے بادشاہ کیسے اٹھتے تھے کسی سے بات کرنے لگتا ہے تو دھیان مدینہ پاک کی طرف ہوتا ہے کہ میرے بادشاہ کس انداز سے مخاطب کرتے تھے کسی سے معاملہ کرنے لگتا ہے تو دھیان مدینہ پاک کی طرف ہوتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے کیا حکم فرمایا ہے گھر میں معاملات ہوں باہر میں ہوں اللہ کریم فرماتا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو قدم ہی نہیں اٹھاتا یہ تو آنکھ ہی نہیں کھولتا یہ تو چلتا پھرتا ہی نہیں مگر جہاں دیکھتا ہوں میرے حبیب کی محبت میں میرے حبیب کی تباہ میں میرے حبیب کی غلامی میں جبرائیل سن اس سے میں نے موجے اس سے جو رسول اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے جو اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غرق ہے رب کریم فرماتا ہے قرآن کو ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے وہ مجھے پیارا ہے اور حدیث مبارک میں رسول کریم فرماتے ہیں کہ اللہ جبرائیل جب اسے پیار آتا ہے نا کسی پہ جس سے راضی ہوتا ہے نا جبرائیل کی کہتا ہے اتنا سن اور نظر آ رہی نا فلاں جگہ تھے جن کی ابھی انہوں نے ذکر کیا خوبصورت نام اور مجھے یاد ہے میرے شاہ کامل آپ نے ایک بار نہیں کئی بار میرے سامنے فرمایا کسی نے کوئی کامل ہستی دیکھنی ہو تو جا کے ان کی زیارت کر لے میں نے خود اپنے شاہ سے سنا آپ کے شاہ کی بات کر رہا ہوں خیر یہ جو ہستیاں ہوتی ہیں رب تعالیٰ جب فرماتا ہے نا جبرائیل امین کو طلب کرتا ہے فلاں مقام پہ جو ہے وہ مجھے پیارا ہو گیا اس سے مجھے محبت ہو گئی ہے اللہ اکبر خالی یہ سوچو اتنا تصور کرو کہ کسی سے اس کو محبت ہو جائے کسی سے وہ پیار کرنے لگ پڑے پھر ادھر تک وہ بات نہیں رکھتا جبرائیل امین کو فرماتا ہے یہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس سے مجھے محبت ہو گئی ہے اسے میں چاہنے لگ پڑا ہوں اللہ اکبر چلے ہو جو پتہ چل جائے نا ساریاں چاہتا ساری دنیا دے معاملات آخرت دے معاملات تسی ٹھوکر مار کے پرے کرو کو سونیا بس تیری رضا اگر تو جان لگ پہ میں تل چاہتا جب تو میں جان لگ پہ اللہ اکبر یہ بڑے عجیب سے معاملات ہوتے ہیں ابھی خواجہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جبرائیل امین فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں عطا کر سکتا ہر چیز کا عطا کر سکتا ہوں جو ہو چکا اس کا عطا کر سکتا ہوں جو ہونے والا ہے اس کا عطا کر سکتا ہوں لیکن اگر نہیں عطا کر سکتا نا ایک غلام جدو تواڈے تے سلام بھیجدا ہے نا محبت نال ڈوب کے اللہ کتنا راضی ہوندا ہے نا کتنی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے اس دا عطا نہیں کر سکتا اس مضمون کے بعد ایک مضمون میرے اور ذہن میں آتا ہے کہ بندے پہ جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے تو اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میرا ہوئے صحیح میرا اور محبت ڈوب کے کہنا سلام ہے یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں جب وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے تو جبرائیل امین بے بس کھڑے ہیں بے بسی کا کہ نہیں سمجھ آ رہی کہ گنا یہ اندازہ لاوا تے جب رسول اللہ فرماندے ہو یا اللہ او میرا غلام آ جا تیرے تے سلام ہے جب آقا فرما دیتے ہوں گے جبرائیل امین تو اتنی بے بس ہو گیا ہے
اور جب رسول اللہ فرماتے ہو جان آسانی تیرے پہ میرے اوپر رکھو چلو، پھر کیا ہوتا ہوگا؟ پھر کیسے معاملات ہوتے ہوں گے؟ پھر کیا کیفیات ہوتی ہوں گی؟ پھر بندہ کدھر کا کدھر جاتا ہوگا؟ پھر کس قسم کے معاملات ہوتے ہوں گے؟ بس میں کسی کا نہیں ہے، ادھر جبرائیل امین اگر ادھر پہ بس کھڑے ہیں تو ادھر بس کوشش کر، سمجھ جا، سدھر جا، ڈوب جا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ ادھر بات جب اللہ کریم فرماتے ہیں نا مجھے محبت ہو گئی، تو پھر جبرائیل امین کو فرماتے ہیں یہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا پیار ہے مجھے اس پہ۔ پھر ادھر بات ختم نہیں کرتے، فرماتے ہیں جبرائیل تو بھی سن لیا، انہیں تیرے میرے درمیان ہی رہے گا، نہیں جا نکل سارے عرش پہ خبر کر دے اس کی، ہر ایک کو بات فرشتے میری پہنچا دے، او فلاں جڑا بندہ ہے نا او رب اس کے نال محبت کرتا ہے۔ یہ پہلے تو جبرائیل امین کو حکم فرمایا اگر میں کرتا ہوں تو تو بھی کر، یہ نہیں ادھر تک نہیں بات کی کہ میں محبت کرنے لگا ہوں، جبرائیل امین کو بتا دیا، فرمایا اگر میں محبت کرتا ہوں نا تو بھی بس۔ حالانکہ جبرائیل امین کے لیے یہ سن لینا ہی بڑا کافی تھا کہ یہ پیارا ہے میرے رب کا، اس کے بعد آپ ہی رب دا پیارے جڑو اسی کیوں رسول اللہ دی محبت دیوانگی دیوانے ہاں کہ سن پتہ ہے ساڑھے آقا ساڑھے رب دے پیارے۔ خیر موضوع نہیں، میں اس طرف چل پڑوں گا۔ میں جو بات کر رہا تھا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں جائیں چار طرف اس چیز کی خبر کر دیں کہ ہر فرشتے تک یہ بات پہنچا دیں، سب عرشیوں کو جا کے ایک ایک کو خبر ہونی چاہیے کہ یہ جو زمین پہ فلاں بندہ ہے نا اس سے میں کون رب پیار کرتا ہوں، اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور تم بھی خالی سنو نہیں، وہ جو بندہ ہے نا تم بھی اس سے محبت کرنے لگ پڑو، تم بھی اس سے ادھروں تلے دیکھو اور اس کے ساتھ محبت کرو۔ پھر یہاں تک بھی بات نہیں رہتی، پھر جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے جبرائیل پھر نکلنا ہو، فرش پہ بھی پھیل جا، اور فرش پہ بھی مخلوق جو میرے بندے ہیں نا، جو میرے بندے ہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ جس کے تم ہو نا، جس سے تم محبت کرتے ہو وہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرنی شروع کر دو۔ یہی وجہ ہے یہ جو دیکھتے ہیں نا آپ چہار طرف اتنی ہستیاں جن کی میں بات کر رہا تھا، واپس جاؤں کہ وہ جو اس محبت کو لے کے لا حول ولا قوت دفع ہو جا، مجھے اپنے آقا کی اطاعت، اپنے آقا کی اتباع، اپنے آقا کی غلامی سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے، تو مجھے اس رستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ کہنے لگا آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، میں نے وار تو بڑا زبردست کیا تھا، گرا لیتا آپ کو، لیکن یہ جو آپ کا علم ہے نا جو اس نے دوسرا وار کیا، صحیح فرما رہے ہیں، دوسرا وار کیا کہ آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ میرے علم نے نہیں، مجھے بچانے والا ایک ہی ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب ہے جس نے مجھ کو تھام کے رکھا ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے جو کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے۔ آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے شفیق ہیں، آپ کو کسی شاید ہی لوڑ نہیں، آپ تو دینے والے ہیں، آپ تو عطا فرمانے والے ہیں۔ کتنا خوبصورت شعر پڑھ رہے تھے قبلہ الطاف شاہ صاحب کہ چادر مصطفیٰ تیری وسعت، کیسے حضرت؟ جس میں عالم سمائے ہوئے ہیں، چادر رحمت مصطفیٰ میں چھپ رہے ہیں گناہ گار سارے، دامن مصطفیٰ تیری وسعت جس میں عالم سمائے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
کیا خوبصورت قبلہ شاہ صاحب نے. ہم تو سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک سے لینے والے ہیں, سمیٹنے والے ہیں. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت دربار پاک کی طرف نگاہ رکھو, ادھر سے جو لے سکتے ہو لو. وہ بڑے شفیق ہیں, وہ بڑے کریم ہیں, وہ تو اتنے مہربان ہیں, اتنے مہربان ہیں, اتنے مہربان ہیں. مدینہ پاک میں ایک میاں بیوی گئے, ساتھ ایک خوار بچہ ہے. یہ نیا نیا حرم پاک بنا تھا, جس انداز سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. ادھر انہوں نے لگا دی پابندی کہ جو باہر صفیں ڈال دی کہ حرم پاک کے اندر معصوم بچے جنہیں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے, پیشاب وغیرہ ہو جاتا ہے یا معاملات ایسے ویسے, وہ اندر نہیں جائیں گے, باہر پڑیں گے. شوہر نے بیوی کو کہا کہ پلیے لوکے یہ تو ہن تیرا کام ہے, تیری ڈیوٹی ہے. میں تے جاواں گا, میں نماز چھڈنی نہیں کوئی, تے تو اس طرح کیتا کر, جدو میں آ جاواں جا کے حاضری دے آیا کر. شوہر چھوڑ کے چلا گیا بیوی کو. جب وہ چلا گیا تو بیوی نے پیچھے کیا کیا, دوپٹہ پھیلایا. عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا حکم ہے. شوہر کی اطاعت, وہ مجھے یہ حکم دے گیا, میں ادھر بیٹھی ہوں, کیا اب میں محروم رہوں گی؟ میرے اس سے کوئی نماز نہیں آئے گی, میں ادھر ہی بیٹھی اس بچے کو سنبھالا کروں گی. اندر آپ کے حرم پاک میں حاضر نہ ہو پاؤں گی. ہاتھ دوپٹہ پھیلایا. اب اسی رات کو رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی فریاد سننے کے بعد گورنر مدینہ منورہ کو ملتے ہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اپنے غلیچے اٹھانے ہیں تو اٹھا لو, میری امت کو مت روکو. اگلے دن صبح سے ہی قانون بھاگتا ہوا پہنچا, قانون تبدیل ہوا تھا. آج میرا دل تھا, جنوری ہے, اس قسم کے بہت سارے معاملات, واقعات جو اس وقت ادھر ہو رہے ہیں, جس انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نواز رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرما رہے ہیں, کریم, مہربان, شفیق, رؤوف الرحیم. وہ کریم ہے, مہربان ہے. ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے, جیسے میں نے آپ احباب سے بات کی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو مضبوطی کے ساتھ تھامو, اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں غرق ہو جاؤ, اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام لے کر آگے بڑھو, بڑھتے چلے جاؤ. یہ حق اور باطل کی جنگ جو ہے, یہ ہمیشہ سے ازل سے ہے, ابد تک رہنی ہے. اس میں کبھی بھی کمی واقعہ نہیں ہوگی. اگر سب کچھ کھل جائے سارے, تو پھر تیرے میرے وہ جو خوشخبریاں ہیں نا, جو کرم ہے, جو احسان ہے, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام, تو پھر جتنے بھی جیسے بھی میں کبھی بھی ڈیمورلائز نہیں ہوتا, کبھی بھی کسی جگہ ان معاملات کو, بلکہ میری کیفیت جو میرے ساتھ چلتے ہیں, اگر میں پتہ چلے نا سجے کھبے کوئی دوسرے, میرے بولن کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے. میں نے بول کے مزہ آتا ہے, دس کے مزہ آتا ہے. میں آیا گل کر رہے ہیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. بس حسان صاحب خوبصورتی سے پڑھتے ہوتے ہیں, جب میں نے سنائی نعت نبی, تو جب یہ سننا ہے, یہ ذہن میں رکھو, دیکھو ہم کن کی نعت پڑھتے ہیں, کن کا ذکر کرتے ہیں, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتے ہیں. سامنے اگر چہرہ نکھر جائے نا, مزہ آ جائے دیکھ کے کہ واقعی کہہ رہے دل نیچے اور بول, اور بول, میرے بادشاہ دی گل کر رہے ہیں نا, اگے بات ایک ہی کیتی ہے, اور بات ہے, سمجھ ایمان آلے تھے. جے شکل پیڑی ہو جائے, چوسے امے دی طرح بوتھی بڑھ جائے, جو رونق ساری چلی جائے. بھئی رونق آئی آقا علیہ السلام, آپ علیہ السلام ہی ہیں, آپ عالمین کے لیے رحمت ہے.
آپ کے دم سے یہ صبر ان کے ہیں. ہاں سب کچھ ہے ہی آپ کے ساتھ. اگر یہ تو سمجھ لو پہلا ایمان ہے, ادھر بے ایمان ہے. اس کو تھامو. اور یہ اسی طرح تھا جب ہمارے بادشاہ علیہ السلام تشریف لائے نا, یہ ان کے جو شعر ہے نا, میرا پہلے تو دل کیا اسی وقت لے کے کروں, لیکن یہ ایسی ایک وجدانی کیفیت کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ دل یہ کرتا ہے بس پڑھتے جان, پڑھی جان, پڑھی جان, پڑھی جان تے سن لے جائی جان, لے جائی جان, لے جائی جان. اے پڑھتے جان تے اسی جاندے جائیے, اے پڑھتے جان تے اسی جاندے جائیے. اسے دوران بس اسی اتھا ہی پہنچ جائیے جدھر پہنچنا چاہتے ہیں. ادھر بھی جب وہ دوسروں نے سنیا تھا نا, آپ نے فرمایا کہ بس آج میں گیا شان مسجد اقصی, سارے نبی یہ وہ, ایمان والے تے کھڑ اٹھے نا, کڈے نے سینے تے نکلے باہر. اوے ساڈے نبی, سونے نبی, لجپال نبی, اور لیاؤ تے صحیح. اوے سارے نبی ہاتھ بند کے کھڑے سن, آقا کی عرض کرنے لگے نماز پڑھاؤ. اوے ساڈے نبی, جب میں نے سنائی نعت نبی, اور چھٹو جی ادھر پہلے ادھر ہی چل رہے ہیں, ادھر بھی جانے ہیں, اور سنانا لے جدو کہہ رہے سن پتہ اوے سب نظام رک گیا سی. اتنا روح آپ جان ہے, آپ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. اوہ تشریف لا گیا, سب رک گیا نظام. پتہ ہی کتنا سب گزر گیا, سب اتھے دے اتھے آ, کیونکہ جان گئی سی, اور جان گئی سی, اور جان گئی تھی. وقت نہیں ہے اگہ گھلنا کرتا کہ کس طرح ان سے کہندہ سن نکل کے پتہ کی ہویا, نکلتا سن کہندہ سن پتہ کی ہویا. پھر اس صدی میں بھی ایک غلام اٹھا, ایک غلام اٹھے, انہوں نے پڑھی سورہ والنجم اذا ہوا, اور جب پہنچے نا اس مقام پہ ثم دنا فتدلى, تو غلام جھوم کے اٹھے, کہنے لگے ترجمہ کیا کہ جب میرے آقا پہنچے تو رب تک سے اتر آیا, کھڑا ہو گیا. غلام عادت کم ہی ہے کہ دسنا کہ آقا آقا. ہاں 2 منٹ کرو گل میں گل مکاما, لگاتے ہیں نعرہ, لگاتے ہیں نعرہ
آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ بیٹھ جائیے جناب، بیٹھیے۔ یہی مقصد ہوتا ہے ان محافل کا۔ وہ بات کر رہا تھا کہ میرے شاہ کے کامل اٹھے اور آپ نے اس انداز سے، مجھے یاد ہے وہ محفل، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی بھی کبھی کبھار قبلہ حافظ اقبال رضوی صاحب ذکر کیا کرتے ہیں، نیشنل سینٹر میں محفل سجی ہوئی تھی، سب علماء کرام موجود تھے، اور میرے شیخ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور جب ادھر پہنچ کے خیر اللہ ہی اللہ اور اللہ ہی اللہ اور اللہ ہی اللہ، خیر تو سب کا یہی کیفیت تھی، سب ایمان والے انجی کہنے سن، نکل نکل کے وہ آقا ہمارے بڑی شان والے۔ جدھر بجلی کدھر گری، ابو جہل جی آتے، چہرہ پیڑا ہو گیا، منتظر ان کدوں آن۔ پتہ سی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک آبی احسان صاحب ذکر کے منتظر کہ وہ بڑے دیوانے ہیں، وہ بڑی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ بڑے آگے نکلے، ذرا ہے نہیں میں کیا مانگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تشریف لائے تو نعت اس پڑھن شروع کی تھی، کس ابو جہل نے دسنا شروع کیتا، کس طرح کہ پتہ ہے راتوں رات مسجد اقصی سارے نبی یہ جب ادھر گل کیتا نا تو جدو گل کوئی وقت نہیں ہے، میں پورا منظر رکھتا آپ کے آگے، جب بات پہنچی نا یہ منہ سے یہ نکلا کہ یہ آپ کے آقا آپ کے آقا آپ کے آقا، تو صدیق اکبر جھومے اور کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنی نے سنا تو سن کے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا لگا تن کی پتا تو کی گل کرے گا، میں تن دسا میرے بادشاہ، تو اگر میرے آقا دی گل کردا تو بچارا تو کے جانے، تو جو کچھ کہندا نا میں کسے کو پوچھن دی لوڑ نہیں، کسے کو تصدیق کران دی لوڑ نہیں۔ آ سن گل تو کر رہے ہے لیکن کر میرے آقا دی رہے، زبان تیری ہے لیکن بات میرے آقا کی، اور جب میرے آقا کی بات ہے مجھے کسی سے پوچھنے کی تو تب ضرورت ہونا کہ میں نے اپنے آقا کو کبھی ایسے ایسے دیکھا ہو، میں تو جدوں دیکھا ہی نہیں دیکھا۔ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ رب نے کن سے پوچھا، اگر حشر میں مجھ سے پوچھا خدا کریم نے، اگر اے بتا گناہگار کیا چاہیے، ارزوں کر دوں گا تیری عطا کی قسم، مصطفیٰ چاہیے 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 مصطفیٰ چاہیے۔ اللہ
हो